بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج میری گفتگو 3 اہم باتوں پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات تو حیاء صوفیہ سے متعلق ہے، جسے جولائی کے اسی مہینے میں ترکی کے صدر طیب اردگان نے میوزیم سے اسے دوبارہ مسجد بنا دیا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ اور دوسری جو بات ہے وہ تنوع کے حوالے سے ہے کہ اسلام تنوع کو کس طرح دیکھتا ہے، اختلاف کو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان مسائل میں ہم مسلمان کیا موقف اختیار کریں، اور جو اب ہم نے موقف اختیار کیا ہوا ہے اس کے نتائج کیا ہیں، اور دنیا کے ساتھ جو ہمارا مذاکرہ اور مکالمہ ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں جن پہ آج میں چند اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات مسئلہ حیاء صوفیہ ہے۔ میں اس حوالے سے عرض یہ کر دوں کہ یہ خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس لیے کہ پہلے سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد بنایا، چرچ کو، تو یہ بھی سیاسی بنیادوں پر اس کو بنایا، اور جب اس کو اتا ترک نے اسے میوزیم بنایا اس مسجد کو، تو یہ بھی خالصتاً ایک سیاسی اور ایک معاشی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا۔ اسی طرح اب طیب اردگان صاحب نے، وہ عالم اسلام کی ایک مقبول شخصیت ہیں اور قابل احترام شخصیت ہیں، انہوں نے اگر اب اس میوزیم کو دوبارہ مسجد بنانے کا اعلان کیا ہے تو یہ فیصلہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے، اس لیے کہ اتا ترک نے جب میوزیم بنایا تھا تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ بالکن پیکٹ جو ہے اس میں آسانی کے لیے اور اس کی منظوری کے لیے یونانیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس مسجد کو اگر آپ چرچ بنا دیں تو اس طرح یونانی عوام جو ان سی ہے ان کے دلوں میں آپ کے لیے نرمی ہو جائے گی۔ یعنی ماضی میں ترکی اور یونان، گریک، یہ چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتے رہے، تو اس بنیاد پر کمال اتا ترک کی جو کابینہ تھی انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کو چرچ نہ بنائیں، اس کو میوزیم بنا دیں، یعنی ایک امپارشل اس کو شکل، ایک صورت دے دیں۔ تو میوزیم بنانے کے لیے ایک معاشی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جب کوئی میوزیم بنایا جاتا ہے تو دنیا کے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ اس معاملے میں تعاون کرتے ہیں، ورثے کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو اس کو میوزیم بنا دیا گیا۔ اسی طرح اب طیب اردگان نے جب اس کو دوبارہ مسجد بنانے کا اعلان کیا ہے تو اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طیب اردگان کی جو جماعت ہے 18 سال سے وہ اقتدار میں ہے، اور اب چونکہ گرفت عوام پہ کمزور ہو رہی ہے اور عوام میں مقبولیت کم ہو رہی ہے، تو اس موقع پر اس مسئلے کو دوبارہ اٹھایا گیا اور اس کو اس لیے مسجد بنایا گیا تاکہ جو مسلمان ہیں اور خاص طور پر جن کے جذبات عبادت گاہوں سے، دین سے اور اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پر اپنا حامی بنایا جائے۔ تو اس طرح خالصتاً یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، لیکن سیاسی مسائل میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی مہیا کرتی ہے، اور وہ رہنمائی تالیف قلب کی صورت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا، اور ہمیشہ ان کے جذبات کا احترام کیا۔ اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے تنوع۔ دیکھیے، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبانوں اور رنگوں کا جو اختلاف ہے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ یعنی کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ رنگ، نسل اور ذات کا جو اختلاف ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن مذہب کو، کسی نظریے کو اختیار کرنے کا جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ انسان رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے، اور اسی بنیاد پر قرآن یہ کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔
انکار کر دے، اس لیے کہ یہ دنیا جون سی ہے یہ آزمائش اور امتحان کا گھر ہے۔ انسان یہاں پہ کسی بھی نظریے اور کسی بھی مذہب کے مطابق زندگی بسر کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنے مذہب، اپنے عقیدے اور نظریے کا جواب دہ ہے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس لیے جب انسان اس دنیا میں ارادہ اور اختیار رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو ایڈاپٹ کر لے، قبول کر لے، اس کو ایکسیپٹ کر لے، تو اس کے بعد اس انسان کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرے، اور اس کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی عبادت گاہ کو جہاں چاہے اور اپنی ضرورت اور اپنی خواہش اور چاہت کے مطابق اپنی برادری کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے وہ تعمیر کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو اپنے مذہب کی تبلیغ اور اس کا پرچار بھی کر سکتا ہے۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف۔ ہمارے سامنے 3-4 صورتیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ ایک صورت 90 کی دہائی میں جو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور یہ دعویٰ کیا گیا RSS کی طرف سے کہ یہ جگہ ہمارے مندر کی جگہ تھی۔ دوسری مثال کچھ دن پہلے ہمارے سامنے آئی، اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا مسئلہ تھا کہ جس کی شدید مخالفت خاص طور پر مذہبی طبقے کی طرف سے آئی۔ تیسری مثال ہمارے سامنے حیا صوفیہ کی صورت میں کہ جو پہلے ایک چرچ تھا، پھر اس کو مسجد بنایا گیا، پھر اس کو میوزیم بنایا گیا، پھر اب اس کو مسجد بنا دیا گیا۔ یہ بھی ایک مثال ہمارے سامنے۔ اسی طرح چوتھی مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں، یورپ میں یا اسلامی ملکوں میں سے اگر ہم ملائیشیا اور انڈونیشیا کو دیکھ لیں کہ وہاں پر جو بھی جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے عبادت گاہ کو تعمیر کر سکتا ہے۔ مسلمان یورپ میں اپنی مساجد تعمیر کرتے ہیں، اپنے سینٹرز بناتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بہت سے چرچ جو ان سے ہیں ان کو مساجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ 4 مثالیں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم مسلمانوں کو یورپ میں، امریکہ میں یا دوسرے ممالک میں مساجد بنانے کا اختیار حاصل ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دوسری اقوام ہیں، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوئے، کیا ان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے، اس کی تبلیغ کرنے اور اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہ بنانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ اب یہ وہ سوال ہے کہ وہ دور تو گزر گیا کہ جب مسلمانوں نے یہود کو اور مسیحیوں کو کا قتل عام کیا، یا یہودیوں نے مل کر مسلمانوں کا اور مسیحیوں کا قتل عام کیا، یا مسیحیوں نے یہودیوں اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ وہ دور جو نادر شاہ کا دور تھا، تیمور لنگ کا دور تھا، وہ تو گزر گیا۔ آج کا دور تو مکالمے کا اور مباحثے کا دور ہے، گفتگو کرنے کا دور ہے۔ اگر اس دور میں کہ جب سوشل میڈیا ہے، جب الیکٹرانک میڈیا ہے، جب انٹرنیشنل فورمز ہیں، مختلف فورمز ہیں جہاں پہ ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، اگر ہم وہاں پر جا کر اپنی بات کو پیش کریں تو آخر وہ کیا ایک ساؤنڈ ہمارے پاس فورم ہو سکتا ہے، بنیاد ہو سکتی ہے یا اصول ہو سکتا ہے کہ جس بنیاد پر ہم اپنے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں؟ اگر ایک طرف ایک مذہب کے ماننے والوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو بنا سکتے ہیں، اور دوسری طرف کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ تعمیر کر سکیں، تو پھر یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم دنیا کے سامنے جائیں گے تو دنیا کے سامنے کس انداز سے اور کس بنیاد پر ہم اپنے اس نظریے کو اور اس تضاد کو ہم جسٹیفائی کر سکیں گے؟